نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم نے ترک کر دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت عرض کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں واضح اشارہ فرمایا کہ نبی کریم کی سیرت پاک کو دیکھو، اس کو اپناؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو عطا فرمایا سب سے بہترین عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کمال والا، اس کے حبیب کمال والے، اور کمال والا کمال والے کو باکمال چیزیں دے گا، اور جو اس کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی انشاءاللہ باکمال بنائے گا۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا کتنوں کے گھروں میں نبی کریم کی سیرت پر مشتمل کوئی کتاب ہے، اور آپ نے اپنے احتساب کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے، اس سیرت کو اپنانے کی نیت سے اس کا مطالعہ کیا، اس کے بعد احتساب کیا، اس کے بعد سرکار کی سیرت کو آپ نے اپنایا؟ ویسے تو سرکار کی سیرت کا اطلاق قول، فعل، عمل، خاموشی ان سب پر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر عمل کے بارے میں سیرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکار کی عملی صورت، آپ کیسے گفتگو فرماتے تھے، آپ کا ظاہر کیسا تھا، مہمان نوازی کیسے کرتے تھے، عاجزی کا اظہار کیسے کرتے تھے، آپ سچ کیسے ارشاد فرماتے تھے، جھوٹ سے آپ نے کیسے کنارہ کشی رکھی، کیسے آپ وعدہ پورا کرتے تھے، وعدہ خلافی سے بچتے تھے، کس طریقے سے آپ نے اللہ کا حق ادا کیا، مخلوق کا حق ادا کیا، یہ تمام سیرت کی کتابوں میں بالتفصیل درج ہے۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول بھی ہیں اور غلامان رسول بھی ہیں، لیکن ایسا عاشق اور ایسا غلام ہے کہ اپنے نبی کی سیرت پر مشتمل ایک بھی کتاب آج تک نہیں پڑھی ہے۔ بھائی پڑھیں تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 40 سال جبکہ اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا کیسے گزارے ہیں کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کافر اس سے پہلے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کر چکے تھے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، تو اب میں نے تاریخ پڑھی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق امین کہا تھا، لیکن اب جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ہم بتاتے ہیں کہ زندگی کے 20ویں سال آپ نے یہ کیا تھا، 21ویں سال یہ کیا تھا، جب آپ اور میں تنہائی میں تھے آپ نے یہ برائی کی تھی۔ نہیں، 40 سال میرے نبی نے ایسی بے نقص زندگی گزاری، بے عیب زندگی گزاری کہ 40 سال کے بعد دشمن بھی آپ کی اس 40 سالہ زندگی میں ایک بھی اسکینڈل تلاش نہیں کر سکے۔ 40 سال، ہمارے 40 دن بلکہ 40 منٹ ایسے نہیں گزرتے جس میں ہم کو شرارت نہ کریں۔ پڑھ کر دیکھیں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ گزاری ہے۔ پھر ہجرت فرمانا، دین کے لیے کتنی سرکار نے قربانی اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، روحانی تکلیف، جسمانی تکلیف، مالی تکلیف، اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ بظاہر آپ پرسکون رہے۔ پڑھیں آپ سیرت کی کتابیں، پہلے سال کیا ہوا، دوسرا سال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، مسلسل محنت، مسلسل اپنے عمل اور کردار کے ذریعے صحابہ کرام کو ایک رہنمائی فراہم کرنا، تھیوری کے ذریعے پریکٹیکل کر کے دکھانا، تب یہ معاشرہ سنورا اور مارز وجود میں آیا، بہترین اصلاحی معاشرہ۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے نام کے لنگر کھانے والا، اپنے آپ کو عاشق اور غلام قرار دینے والا، اپنے نبی کی سیرت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی سچ بولیں، ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کنواری لڑکی کی طرح شرمیلے ہوں جو اپنے دوپٹے یا چادر میں لپٹی ہو، اور ہماری بے حیائی کا عالم یہ ہو کہ ہم پبلک کے سامنے اعلانیہ گناہ کر رہے ہوں۔ ہمارے نبی وعدہ پورا کریں تو 3 دن تک کھڑے رہیں، نوجوان آئے تو سرکار سے بھی اتنا فرمائے کہ نوجوان تم نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ 3 دن وعدہ نبھانے کے لیے سرکار ایک جگہ کھڑے رہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ 2 منٹ میں کسی کو گولی دینی ہوتی ہے نا تو بولتے ہیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں بھائی۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، وہ بولتا کل ملے تو بولتے ہیں انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔
حالانکہ کل ملوں گا اس میں یقین زیادہ، اور انشاءاللہ کہہ کے تو ویسے ہی اس میں اپنے ان تو شک اور تردد کے لیے آتا ہے. لیکن چلے جی سامنے والے کو دھوکہ گولی دو. یہاں ہو سکتا ہے کوئی مکینک بھی بیٹھا ہو، کوئی درزی بیٹھا ہو، دبا کے گولیاں دیتے ہیں یہ لوگ، کل لے لینا، پرسوں لینا، یہ کرنا وہ کرنا. سرکار نے تجارت فرمائی انتہائی دیانتداری کے ساتھ. ہمارے ہاں مقولہ معروف ہے کہ آج دیانتداری سے تمہارا گزارا نہیں ہوگا. جھوٹ بولو، ایپ والی چیز بیچو، مکینک کے خرابی کوئی نہیں ہوگی، موٹر سائیکل میں 4 خرابیاں بتا کر وہ آپ سے زیادہ پیسے لے گا. جینین پارٹس نکال لے گا، آرٹیفیشل پارٹ اندر لگا کے ان کو مہنگے داموں بیچے گا، آپ کو موٹر سائیکل ٹھیک کر کے دے دے گا، اور ایسی اس میں خرابی چھوڑ دے گا کہ 10 دن بعد دوبارہ آپ اس کے پاس آنے پر مجبور ہو جائیں. یہ ایک مسلمان کی سیرت اور کردار ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں. اور ہماری حالت دیکھ لیں، اگر ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، سرکار کی 9 یا 11 ازواج روایات کے اختلاف کے ساتھ، اور سب کے ساتھ کتنا پیار کا، محبت کا، ایک عدل و انصاف کا سلوک. ہماری ایک بیوی ہے، اس کے ساتھ نہیں سلوک صحیح ہوتا. اولاد میں ناانصافیاں، آپ کے نبی تو یہ فرمائے اپنے اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو اگرچہ بوسہ دینے میں. سیکھا ایک باپ نے کہ اپنے اولاد میں انصاف کس کس مقام پر ہوگا اور کیسے ہوگا. ضرورت کیا ہے؟ باہر شریف نظر آنے والا، مسجد میں جس کے اخلاق کی تعریفی کی جائیں، وہ گھر میں بہت بڑا ٹارزن، مصطفی قریشی اور سلطان رائی بن جاتا ہے. بیوی کو ماں بہن کی گالیاں دینا، اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھنا، بچوں کے سامنے ذلیل کرنا، اپنے گھر والوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، کبھی نمک تیز ہو گیا، کوئی استری نہ کر سکی، کوئی بات بھول گئی، تھپڑ مارنا، ماں بہن کی گالیاں بکنا. یہ ہمارے نبی کا سیرت اور کردار تھی. ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سرکار کی سیرت کو نظر انداز کر دیا.